मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा दौरा तेहरान। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। सीनियर ईरानी क़यादत से भी मिलेंगे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और कशीदगी के खात्मे के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा भी उन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। मकसद तनाज़े के देरपा और जामे हल की कोशिशों को तक़वियत देना है। अमरीका आज ईरान के खिलाफ तारीख की सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदियों की तफसीलात जारी करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे इक़्तिसादी मुहिम के अगले मरहले का खाका पेश करेंगे। ईरान से तिजारती रवाबित रखने वाली कंपनियों और मुल्कों पर भी पाबंदियां लगाने का इम्कान मुतवक्के। सदर ट्रंप ने आज के दिन को माशी डैडी का नाम दे दिया। ईरान माशी तबाही की तरफ जा रहा है। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पैगाम में इंतबाह। ईरान ने अमरीका की माशी पाबंदियों का ऐलान जंग में शिकस्त का एतराफ़ करार दे दिया। आबने हुर्मत से गुजरने पर ईरानी कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 45 ऑयल टैंकर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया। टैंकर्स पर जुर्माने, कब्जे में लेने या उन पर मौजूद सामान जब्त करने की वार्निंग। ब्लैक लिस्ट किए गए टैंकर्स पर सामान मुंतकिल करने वाले जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई और उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दे दी। सऊदी बंदरगाह युम्बा के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से टैंकर पर आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़ये में तमाम अमला महफूज रहा। सऊदी अरब ने बहरे अहमर में जहाज पर हमले की तस्दीक कर दी। मशरिक़ वस्ता और खलीज फारस का खित्ता नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। फरीकैन को जल्द से जल्द मुज़ाकरात और सिफारती राबतों की जानिब वापस आना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मशवरा। कुवैती हम मनसब से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी पर जोर। ओमान की वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसैदी कल तेहरान का दौरा करेंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक बदर अल बुसैदी ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से खित्ते में अमन के क़याम पर बातचीत होगी। ईरान से निमटने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दावा। माशी पाबंदियों का मकसद ईरान को तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना करार दे दिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। आलमी एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा। वज़ीर आज़म ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमती इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मजहर करार दे दी। हुकूमत की मंजिल पाकिस्तान को मजबूत, खुद कफील और पायदार मईशत बनाना है। शहबाज शरीफ की कौमी माशी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की कौमी जैतून वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा कर दिया। जैतून की काश्त को फ़रोग़ देने वाले किसानों को खिराज तहसीन। ज़र्ई इनकलाब लाने के लिए किसानों का साथ देना होगा। तकरीब इजरा में किसानों से गुफ्तगू भी की गई। लंदन में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सोमालिया में यरगमाल 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तान और IMO के दरमियान बहरी शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। PTI रहनुमाओं की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात ना हो सकी। रजिस्ट्रार से मुलाकात में समाअत कल या परसों करने की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार ने आज ही नंबर अलॉट करने और फाइल चीफ जस्टिस के सामने रखने की यकीन दहानी करवा दी। बानी ने डील करनी होती तो पहले ही कर लेते। इलाज के बाद अस्पताल से फौरी वापस से चले जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात होती रही हैं, तफसीलात नहीं बता सकता। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू।
سینٹ میں بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج، ارکان نے نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے لگائے۔ عدالت میں زیر التوا معاملے پر بات نہیں کی جا سکتی، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، فورم کی نشاندہی پر اجلاس ملتوی۔ اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں نے نجی اسپتال میں علاج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست گزار ہیموفیلیا کی مرض میں مبتلا ہے، مرض کا علاج شفا اسپتال میں ہی ممکن ہے، وکیل کے دلائل۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کر دیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں متحدہ اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس، پارلیمان میں مشترکہ حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی شریک۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 46 نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ نون لیگ کے 31، پیپلز پارٹی کے 14 ارکان شامل۔ مخصوص نشستوں پر نون لیگ کو 6 اور پیپلز پارٹی کو 2 سیٹیں ملیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہونے کا امکان۔ نون لیگ کے چودھری طارق فاروق اسپیکر اور راجہ آصف ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار متوقع۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کا پھر وار، پشین کے علاقے سرحنان سلیمان زئی میں فائرنگ سے 5 مزدور جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی کی جانب سے واقعے کی مذمت، کہا ایک بار پھر معصوم شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ سندھ حکومت کی درخواست پر ہائی کورٹ نے میر رضا کی موت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ جسٹس عمر سیال جوڈیشل کمیشن کے سربراہ مقرر۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے واضح کر دیا، جوڈیشل کمیشن کو پولیس اور تحقیقاتی اداروں کی معاونت حاصل ہوگی۔ رپورٹ آنے کے بعد آگے بڑھیں گے۔ مرحوم کی والدہ بیٹے کی موت پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہیں۔ گزشتہ رات پیغام بھیج کر تحقیقات کا کہا، حکومت کی میر رضا کے اہل خانہ کو مطمئن کرنا ترجیح قرار۔ میر رضا کیس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت، عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ میر رضا کے ورثاء کا کیس کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کیس کی تحقیقات سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار۔ میر رضا کیس کی تحقیقات سے جوابات کے مقابلے میں سوالات زیادہ جنم لے رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ کیس کی تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، وزیر دفاع کا ٹویٹ۔ راولپنڈی میں 45 سالہ ہنا جاوید کے قتل کی تحقیقات میں تیزی، پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ گردن ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور پشت پر زخم کے نشانات، ابتدائی طور پر موت کی وجہ سامنے نہیں آئی۔ ڈی این اے سیمپلز لیب بھجوا دیے گئے۔ خاتون کی لاش واش روم سے ملی تھی۔ قتل کے الزام میں شوہر، سسر اور ملازم کا جسمانی ریمانڈ لیا جا چکا۔ ہری پور سے اغوا 5 سالہ بچی کی بازیابی کے لیے احتجاج جاری، پولیس کا مرکزی ملزم سمیت 2 ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ، تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بھی تشکیل۔ کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن موڑ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے بائک سوار 15 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا، لاش جناح اسپتال منتقل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات، صوبہ سندھ کے امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو، سیاسی رواداری اور مشاورت قائم رکھنے پر بھی اتفاق۔ کراچی میں پانی کے بڑے منصوبے K4 کے لیے 7 ارب 80 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ منظور۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان اور عمان کے درمیان توانائی کی خرید و فروخت کے معاہدے کی بھی منظوری دے دی۔ پیٹرولیم مصنوعات غیر ملکی سپلائرز کے اکاؤنٹ پر درآمد کی جا سکیں گی۔ روز ویلٹ ہوٹل کی تعمیر نو کے لیے یونین سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور، ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور فیصل آباد کے آن سورس پروجیکٹس کی منظوری دے دی۔ سڑکوں پر مین ہولز کا لیول روڈز کے برابر رکھنے کی ہدایت۔ سڑکوں کی تعمیر کے بعد توڑ پھوڑ پر پابندی برقرار۔
چینی ہاربر انجینئرنگ کمپنی نے صدر کو کیٹی بندر پورٹ کا تصوراتی ماسٹر پلان پیش کر دیا۔ مجوزہ فیز 1 میں ملٹی پریز ٹرمینل کی 52 کروڑ 23 لاکھ ڈالر کی لاگت سے تعمیر شامل۔ صدر آصف علی زرداری نے کیٹی بندر کو اضافی سمندری گیٹ وے قرار دے دیا۔ لاجسٹک نیٹ ورک مضبوط ہونے اور تجارت کے فروغ کی امید کا اظہار۔ پنجاب میں ہائی سپیڈ ٹرین اور 5000 الیکٹرک بسوں کے منصوبے پر کام جاری۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی امریکی کونسل جنرل سے ملاقات میں مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ پنجاب بھر میں کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر پابندی میں 30 روز کی توسیع کر دی گئی۔ صوبے میں سیف ڈرونز یوزیج کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ زرعی آبپاشی اور تحقیقی مقاصد کی خاطر ڈرونز اڑانے کے لیے کمیٹیوں سے پیش کی اجازت لینا لازمی ہوگا۔ لیتھیم بیٹریوں سے فضائی حادثات کے باعث بین الاقوامی مسافروں کے لیے نئے حفاظتی اقدامات متعارف۔ پاور بینک، اضافی لیتھیم بیٹریاں اور ای سگریٹس صرف ہینڈ کیری میں رکھنے کی اجازت ہوگی۔ مسافر 100 واٹ سے کم گنجائش کے زیادہ سے زیادہ 2 پاور بینک رکھ سکیں گے۔ 160 واٹ سے زائد کی بیٹریاں ممنوع۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے احتجاج اور دھرنوں کا 9واں روز۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا جاری۔ لاہور میں بھی جماعت اسلامی کا دھرنا۔ حافظ نعیم نے 12 ربیع الاول کے بعد احتجاج کا دائرہ بڑھانے اور ملک گیر ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ نیب نے دھابے جی میں 2 ارب 61 کروڑ مالیت کی 226 ایکڑ اراضی پر قبضہ ختم کروا دیا۔ جعلی دستاویزات کی بنیاد پر لیز میں غیر قانونی توسیع کی گئی۔ لیز منسوخ کر کے زمین سندھ حکومت کے حوالے کر دی گئی۔ غیر قانونی کال سینٹرز اور ڈیجیٹل فراڈ کے خلاف ملک گیر کارروائیوں کے لیے ٹاسک فورس فعال ہو گئی۔ ایف آئی اے کے اطہر وحید ڈائریکٹر آپریشنز کو 3 ماہ کے لیے اضافی چارج تفویض۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوہر پر تشدد کی ملزمہ کو 2 لاکھ روپے کے مچلقوں پر ضمانت دے دی۔ گھریلو اور خاندانی نوعیت کا تنازع ہے۔ خاتون کی طرف سے شوہر کو اسپتال پہنچانے کی CCTV فوٹیج پیش کی گئی۔ عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے صنعتی واجبات کی وصولی کے لیے گھریلو بجلی کنیکشنز منقطع کرنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ فیصلے کے مطابق شہری کے الگ مکمل ادا شدہ رہائشی کنیکشن کو صنعتی واجبات کی وصولی کے لیے دباؤ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس جواد حسن نے غازی اختر خان کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ سے اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات۔ صدر شی نے مسئلہ فلسطین مشرق وسطی کا بنیادی مسئلہ قرار دے دیا۔ کہا چین سیاسی اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کے حل کی مسلسل حمایت کرتا ہے۔ چین، ویتنام اور تائیوان میں نارا طوفان نے تباہی مچا دی۔ گوانگشی میں سیاحتی مقام ڈوب گیا۔ ویتنام میں سیلاب سے 4300 خاندان متاثر۔ تائیوان میں 23 اگست سے شروع ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث سڑکیں اور دکانیں ڈوب گئیں۔ امریکی ریاست نواڈا کے شہر رینو کے قریب جنگلات میں لگی آگ بے قابو ہو گئی۔ آگ سے 10,000 سے زائد ایکڑ متاثر۔ نواڈا کے گورنر نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ناروے کے معروف فٹ بالر ارلنگ ہالینڈ نے مداحوں کو حیران کر دیا۔ ہالینڈ نے اپنے مشہور لمبے بال چھوٹے کروا لیے۔ سابق سویڈش فٹ بالر زلاٹان ابراہیمووچ بھی ارلنگ ہالینڈ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ سوال کیا، کیا وہ کوئی شرط ہار گئے ہیں؟ بیجنگ میں روبوٹ گیمز میں دلچسپ لمحہ۔ ویٹ لفٹنگ کرتا ہوا روبوٹ جج کی طرف بھاگنے لگا۔ راستے میں لڑکھڑا کر گرا اور سنبھل نہ پایا۔ ریسکیو اہلکار روبوٹ کو اسٹریچر پر ڈال کر میدان سے باہر لے گئے۔